ولایت آج کوئی نئی چیز نہیں ہے، صفا کے چبوترے سے شروع ہوئی ہے۔ بے شک بے شک۔ میرے نبی کی امت میں دو جماعتیں ایسی رہی ہیں، ایک صوفیاء کی، ایک علماء کی۔ ہر نبی کے دور میں کبھی ایک نبی، کبھی دو نبی، کبھی تین نبی ساتھ میں رہے ہیں ایک دوسرے نبی کی مدد کرنے کے لیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور ظاہری حیات میں جو 63 سالہ عمر شریفہ میرے آقا کی رہی ہے، کوئی دوسرا نبی نہیں رہا۔ ہماری نبی آخری نبی بن کے آئے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ 1400 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ جب بھی کوئی نبی انتقال کیا ہے، اس قوم کے لوگوں نے، اس نبی کی امت نے 100-125 سال کے اندر اپنے نبیوں کی شریعت کی شکل بگاڑ دی، قانون بدل دیے۔ سخت قانون تھا، اسے آسان بنا دیا، الٹے کو سلٹا کر دیا، سلٹے کو الٹا کر دیا، جو جس کے من میں آیا وہ کیا۔ 1400 سال کا زمانہ گزر گیا ہمارے نبی کو پردہ فرمائے ہوئے، مگر اب تک الحمد کی الف پر جو زبر تھا، کوئی مائی کا لال اسے زیر نہیں کر سکا۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہ کس کی قربانیاں ہیں؟ یہ ولیوں کی اور علماء کی قربانیاں ہیں۔ حق حق حق۔ یہ کسی ڈاکٹر کی، لائر کی، انجینئر کی، مالدار دولت مند کی نہیں ہے۔ یہ چٹائی پر بیٹھ کر کے قال اللہ قال رسول پڑھنے اور پڑھانے والوں کی قربانیاں ہے کہ اسلام زندہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر صوفیاء کی جماعت، علماء کی جماعت نہ ہوتی نا، تو آج ہمارے سروں پہ یہ ٹوپیاں دکھتی نہیں، ہمارے چہروں پہ داڑھی نہیں دکھتی، ہماری پیشانی پہ سجدوں کا وقار نہیں دکھتا، ہمارے مسجدوں کے مناروں سے مؤذن کی صدائے لاہوتی سننے کو نہیں ملتی۔ قرآن کی اصلی شکل آج ہمارے سامنے موجود نہ ہوتی۔ یہ قربانیاں علماء کی اور صوفیاء کی ہیں۔ بڑا ظلم کیا ہماری قوم نے یہ ڈھکوسلا بنا کر کے کہ صوفی الگ ہوتا ہے، عالم الگ ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اور یہ طریقت کیا جانے مولانا لوگ، تیرا باپ جانتا طریقت؟ طریقت مولانا نہیں جانتے، تم جانتے طریقت کیا ہوتی ہے؟ شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت تمہیں پتا ہے؟ تم ہجے لگا کے بتا دو اس کا۔ کم وقت 10 انگوٹھی پہنے ہوئے، 10 انگلیوں میں، پیروں میں، انگلیوں میں انگوٹھیاں ٹھونس رکھی ہیں، جے مال پہن رکھی ہے، حرام خور 6 مہینے نہاتے نہیں ہیں، جٹا دھاری بنے پھر بولے کیا پہنچا ہوا بزرگ ہے؟ جہنمی، جہنم پہنچا ہوا ہے نا۔ نہ نماز سے مطلب، نہ روزے سے مطلب، دین کا مذاق اڑاتا تو جہنمی ہی تو ہے وہ۔ بولے جی کیا جانے مولانا لوگ یہ کیا کرتے ہیں، اللہ والے یہ صوفی لوگ ہیں، یہ تصوف کے مالک ہیں، ان کی نمازیں تو مدینے میں ہوتی ہیں، ان کی نمازیں مکے میں ہوتی ہیں۔ ان سے یہ بھی کہہ دو جناب، نماز تو تم مدینے اور مکے میں پڑھتے ہو اور کھانا ہندوستان کا ٹھونس کے کھاتے ہو۔ کیا مکے مدینے کا کھانا اچھا نہیں لگتا؟ مکے مدینے میں تو زمزم کا پانی ہے پینے کے لیے، ہندوستان کی بیسلی ٹھونستے، بیسلری، ریل نیر، بیسلری، جنہیں کون کون سی کیٹیگری کا پانی پیتے ہیں بیٹے؟ ہندوستان کا پانی پئیں گے، ہندوستان کا کھانا ٹھونس کے کھائیں گے، اور جب نماز کی باری آتی بولے نہیں ہمارے پیر صاحب جو ہے وہ مدینے شریف میں نماز پڑھتے ہیں۔ کیا غریب نواز نے بھی ایسا کیا تھا؟ سنیے سنیے کان کھول کر کے، کیا خواجہ صاحب نے بھی ایسا کیا تھا؟ 70 سال تک میرے خواجہ نے سونے کے لیے یہ پیٹھ زمین پر نہیں لگائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 70 سال کسے کہتے ہیں؟ تم نے تو جمعہ کی نماز نہیں پڑھنی ہے، اب بیٹے اب تو شارٹ کٹ میں پڑھنے آتے، جب سے بھیک اور خیرات کھانے لگے نا، 2 بار کیا کمانے چلے گئے لوٹ کیا ہے تو 2 رکعت ٹرکا کے بھاگ لیتے بیٹے۔ 2 فرض پڑھی یہ روانہ ہے نا۔ جمعہ کی کتنی رکعتیں؟ 14 رکعتیں، 14 یہ 2 ٹکاتے اور بھاگ لیتے ہیں۔ بولے سب شارٹ کٹ میں چلتا ہے۔ سوچئے خواجہ تو 70 سال تک عبادت یوں کیے ہیں کہ پیٹھ کو سونے کے لیے زمین سے نہیں لگایا ہے۔ غوث اعظم نے 40 سال تک
عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کری ہے. امام اعظم نے باضابطہ طور پر 7 سال جیل خانے میں رہ کر کے 7,000 تقریباً قرآن شریف ختم کیا تھا جیل کے اندر. اللہ سبحان. اور یہ بیٹے دور سے بدبو آتی ہے, نہاتا نہیں ہے, ناخن جنگل کے جانوروں کی طرح بڑا ہوا ہے, اتنے بڑے بال ہیں, کھول دیں تو 2-2 3-3 آدمی ایسے پکڑ کے گھومتے ہیں. یہ مداری بابا ہے, مداری بابا ہے. انسان بنو انسان, سب سے سپیریئر